بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر رحمہ اللہ۔ دونوں کوہنیاں اور دونوں ٹخنے دھونے کے فرض میں داخل ہیں ہمارے تینوں علماء کے نزدیک، برخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے۔ والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر رحمہ اللہ۔ دونوں کوہنیاں اور دونوں ٹخنے دھونے کے فرض میں داخل ہیں ہمارے تینوں علماء کے نزدیک، برخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے۔ عزیز طالبات، ہاتھوں کے دھلنے میں کوہنیاں بھی شامل ہیں، یعنی کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھلنا فرض ہے۔ اسی طرح دونوں پیروں کے دھلنے میں ٹخنے بھی شامل ہیں، پیروں کو ٹخنوں سمیت دھلنا یہ فرض ہے ہمارے تینوں علماء کے نزدیک، یعنی امام ابو حنیفہ اور امام صاحبین یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک۔ اس سلسلے میں حضرت امام زفر رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں کوہنیاں اور دونوں ٹخنے یہ دھونے کے فرض میں داخل نہیں ہیں۔ ترجمہ ایک مرتبہ پھر سے سن لیں۔ والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر رحمہ اللہ۔ دونوں کوہنیاں اور دونوں ٹخنے دھونے کے فرض میں داخل ہیں ہمارے تینوں علماء کے نزدیک۔ تینوں علماء سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ ہیں، خلافا لزفر رحمہ اللہ، برخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے۔ امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں کوہنیاں اور دونوں ٹخنے یہ دھونے کے فرض میں داخل نہیں ہیں۔ والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على الناصية وخفيه۔ والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على الناصية وخفيه۔ سر کے مسح میں فرض پیشانی کی مقدار ہے، وهو ربع الرأس، اور وہ چوتھائی سر ہے، اس دلیل کی وجہ سے، اس حدیث کی وجہ سے جس کو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی کوڑی پر تشریف لائے، آپ نے پیشاب کیا، فبالا، آپ نے پیشاب کیا اور وضو کیا، ومسح علی الناصیۃ وخفیہ، اور پیشانی کی مقدار پر مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا، خفین پر مسح کیا۔ وضو میں 4 فرض ہیں، تینوں اعضاء کا دھلنا اور سر پر مسح کرنا۔ تو سر پر مسح کی کیا مقدار ہونی چاہیے؟ اس سلسلے میں صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ سر کے مسح کی جو فرض مقدار ہے وہ پیشانی کی مقدار ہے، اور پیشانی کی مقدار سے مراد ہے چوتھائی سر پر مسح کرنا۔ اس سلسلے میں دلیل حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام ایک قوم کی کوڑی پر تشریف لائے، آپ نے وہاں پیشاب کیا، وضو کیا اور پیشانی کی مقدار اور خفین پر آپ نے مسح کیا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے
کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا وضو میں فرض ہے۔ والمفروض فی مسح الرأس مقدار الناصیہ، سر کے مسح میں فرض پیشانی کی مقدار ہے اور وہ چوتھائی سر ہے، وہو ربع الرأس، اور وہ چوتھائی سر ہے، لما روى المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ، اس حدیث کی وجہ سے جس کو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی کوڑی پر تشریف لائے، آپ نے وضو کیا اور پیشانی کی مقدار پر اور خفین پر آپ نے مسح کیا۔ وسنن الطہارة غسل الیدین ثلاثا قبل ادخالهما الاناء اذا استيقظ المتوضی من نومه وتسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء والسواک والمزمزة والاستنشاق ومسح الأذنين وتخليل اللحية والأصابع وتكرار الغسل إلى الثلاث۔ وسنن الطهارة غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ المتوضي من نومه وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء والسواك والمزمزة والاستنشاق ومسح الأذنين وتخليل اللحية والأصابع وتكرار الغسل إلى الثلاث۔ وضو کی سنتیں: دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھلنا ہے، ان کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے جب وضو کرنے والا نیند سے بیدار ہو۔ اذا استيقظ المتوضی من نومه، استيقظ يستيقظ استيقاظا، اس کے معنی آتے ہیں بیدار ہونے کے، جب وضو کرنے والا نیند سے بیدار ہو۔ وتسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء، اور وضو کے شروع میں اللہ کا نام لینا یعنی بسم اللہ پڑھنا۔ والسواک، اور مسواک کرنا۔ والمزمزۃ، کلی کرنا۔ والاستنشاق، ناک میں پانی ڈالنا۔ ومسح الاذنین، دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ وتخلیل اللحیۃ، داڑھی کا خلال کرنا اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ وتکرار الغسل الی الثلاث، اعضائے مغسولہ کو 3 مرتبہ دھلنا۔ وتکرار الغسل الی الثلاث، اعضائے مغسولہ کو 3 مرتبہ دھلنا۔ وضو کے فرائض سے فارغ ہونے کے بعد اب یہاں سے وضو کی سنتوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ سنن، یہ سنت کی جمع ہے جس کے مطلق معنی آتے ہیں طریقے کے، اور اصطلاح میں سنت کہا جاتا ہے اس طریقے کو کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے کسی صحابہ نے پابندی فرمائی ہو، مع ترک احیاناً، کبھی کبھار اس کو ترک کرنے کے ساتھ۔ تو بہرحال وضو کی سنتوں میں سے سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ جب وضو کرنے والا نیند سے بیدار ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے 3 مرتبہ دھل لے۔ وضو کرنے والا نیند سے بیدار ہو، یہ جو قید لگائی ہے یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے۔ چاہے وضو کرنے والا نیند سے بیدار ہو یا نیند سے بیدار نہ ہو، وضو شروع کرنے سے پہلے یہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھلنا یہ سنت ہے۔ وتسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء، وضو کے شروع میں اللہ کا نام لینا یعنی بسم اللہ پڑھنا۔
وضو جب شروع کرے تو بسم اللہ پڑھے، یہ بھی سنت ہے۔ والسواک، اسی طرح وضو کی سنتوں میں ایک سنت ہے مسواک کرنا۔ والمضمضۃ والاستنشاق، ایک سنت ہے کلی کرنا، دوسری سنت ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ ومسح الاذنین، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا بھی سنت ہے۔ جب سر کا مسح کرے تو اسی پانی سے کانوں کا بھی مسح کر لیا جائے۔ سر کے پانی سے کانوں کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ وتخلیل اللحیۃ، اور داڑھی کا خلال کرنا، داڑھی کا یعنی مردوں کے لیے داڑھی کا خلال کرنا یہ مسنون ہے۔ اسی طرح انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ وتکرار الغسل الی الثلاث، اور اعضائے مغسولہ کو 3 مرتبہ دھلنا، یعنی جو چیزیں وضو میں دھلنا فرض ہے، جیسے کہ چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، ان کو 3 مرتبہ دھلا جائے وضو کے اندر، یہ بھی مسنون ہے۔